حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے۔ جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فأولئك هم الظالمون وقال الله تبارك وتعالى فأولئك هم الفاسقون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر۔ لائق صدر احترام حضرات علماء کرام، غازیان اسلام، جان بازان پاکستان، حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل جراحت سے اگر بھاگے تو راحت ہے فضول، دل جراحت سے اگر بھاگے تو راحت ہے فضول، غم سے اگتا ہے طبیعت تو مسرت ہے فضول، تخت پر جابر و قابض تو اطاعت ہے فضول، جو شہادت سے ڈرے اس کی عبادت ہے فضول۔ جو مسلمان قوت باطل پہ چھا سکتا نہیں، جو مسلمان قوت باطل پہ چھا سکتا نہیں، حشر میں وہ مصطفیٰ کو منہ دکھا سکتا نہیں۔ حضرات گرامی، بات حشر کی چلی، بات منہ دکھانے کی چلی، بات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کی چلی، تو آئیے اس قصے کو درد دل سے شروع کریں، اس قصے کو کیفیات قلب سے شروع کریں، اس کو دل کی اتھاہ گہرائیوں میں اترنے والی وارداتوں سے شروع کریں۔ حضرات گرامی، زندگی میں انسان صحت و بیماری ہر دکھ سے گزرتا ہے۔ یقیناً میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یقیناً تمہارے دانتوں میں کبھی درد ہوا ہوگا، تم نے اس بیماری کو دیکھا ہوگا کہ ایک دانت کا درد ساری دنیا کے چین بھلا دیتا ہے۔
آپ نے لوگوں کو دانت نکلواتے دیکھا ہوگا، اگرچہ جدید تکنیک میں ٹیکے لگائے جاتے ہیں، لیکن ٹیکا لگانے کا بھی اپنا درد ہوتا ہے، اور دانت نکالنے کے بعد کتنے دنوں منہ سوجا رہتا ہے اور آدمی کھا پی نہیں سکتا۔ اور اگر کسی کا دانت پتھر سے توڑ دیا جائے، کیا آپ یہ سوچنا گوارا کریں گے؟ کیا میں یہ سوچنا پسند کروں گا کہ میرا دانت کوئی پتھر سے توڑ دے؟ کیا آپ کا دانت کوئی پتھر سے توڑ دے؟ کیا حال ہوگا آپ کا؟ آؤ احد میں دیکھو، محمد الرسول اللہ کے دندان مبارک ٹوٹ گئے، ان لمحہ مبارک سے خون جاری ہے، جو مخلوق کو اللہ کا پیغام سناتے ہیں، جو ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ رخ اقدس میں خود کی کڑیاں گھس گئی، اور وہ اللہ کی محبوب اور پاک باز خواتین، وہ جو حبیب کبریا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور جگر گوش رسول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سر اقدس کو گود میں لیے بیٹھی ہیں، اور ریشم کو جلا جلا کر وہ خاک زخموں پہ چھائی زخموں میں لگائی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ اتنی بڑی قربانی، اور کس لیے؟ ارے انسان جب بھٹکتا ہے تو یہ بڑی سخت چٹان بنتا ہے، یہ چٹانوں سے سختر چٹان بنتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پتھروں میں بھی ایسے ہیں، لما یشقق فیخرج منہ الماء، پتھر بھی پھٹ جاتے ہیں، چشمے پھوٹ آتے ہیں، لیکن انسان کا دل جب سخت ہوتا ہے تو بڑا ہی سخت ہو جاتا ہے، پتھروں سے بدتر۔ میں نے احد میں دیکھا، الحمدللہ، میں نے اس پتھر کی زیارت کی جس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو پتھر نیچا تھا، سر اقدس پتھر سے ٹکرایا تو پتھر ہٹ گیا، اور درمیان میں اس طرح خلا بن گیا جس میں سر اقدس راحت انگیز تھا۔ آج کی حکومتوں نے اسے پاٹ دیا ہے، اس پتھر کے سامنے دیواریں کھڑی کر دی ہیں، لیکن پتھر نے عظمت پیغمبر کو پہچانا، گمراہ انسانوں کے دل پہ اثر نہ ہوا۔ کیوں؟ مقصد کیا تھا؟ کیا لوگوں کو اسلام قبول کرانے کے لیے حضور میدان کارزار میں اترے تھے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، کسی سے زبردستی دین منوایا نہیں جائے گا۔ تو پھر بات کیا تھی؟ فریضہ نبوت تھا کہ ایک آ کے حق کرے، حق کو رائج کرے، اور اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت قائم ہو، اور بندوں کی خدائی کا ابطال کیا جائے، بتوں کی خدائی سے انسانوں کی گردنیں آزاد کرائی جائیں، اور کوئی بندہ کسی بندے پر خدا بن کر نہ بیٹھ سکے۔ عدل و انصاف ہو، حقوق و فرائض کی تعیین ہو، اور اس بندے کو بھی اس کا حق بلا روک ٹوک ملے، جو اللہ کو نہیں مانتا، جو قرآن کو نہیں مانتا، جو خود رسول اللہ کی رسالت کو نہیں مانتا، اس کو بھی اس کا حق بلا روک ٹوک ملے۔ اس عظیم مقصد کے لیے 10 سالہ حیات مدینہ منورہ میں 84 غزوات و سرایہ ہیں، جن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سربکف موجود تھے۔ حضرات گرامی، جن میں حضور بنفس نفسی تشریف لے گئے، وہ غزوہ کہلاتا ہے، جہاں کسی کو امیر بنا کر بھیجا وہ سریہ کہلاتا ہے، اور اس کی قیادت اور اس کی امامت بھی خود حضور کے دس میں تھی۔ 10 سالوں میں 84 جنگیں تقسیم کر کے دیکھ لیجئے، اس کے ساتھ ایک نئی ریاست کی تعمیر اور احکام الہی کی عملاً تنفیذ کا عمل جاری تھا۔ اسلامی ریاست بنی، اور عہد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں جزیرہ نما عرب پر حق نافذ ہو گیا اور باطل مٹ گیا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ لیکن کیا اسلام
صرف جزیرہ نما عرب کے لیے تھا، نہیں، آپ کا اعلان تھا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم جہاں کہیں ہو میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں۔ اس عہد میں جا کر دیکھیے، اپنے تخیل کا گھوڑا دوڑائیے، 14 صدیاں پاٹ کر جا کر دیکھیے کہ مکہ مکرمہ صحرائے عرب کا ایک چھوٹا سا شہر، اور اس میں اللہ کا ایک بندہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہوا فرما رہا ہے ایھا الناس، کوئی اخبار نہیں، کوئی کالم نویس نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی ٹیلی فون، کوئی ٹیلی ویژن، کوئی ویڈیو، کوئی ریڈیو، کوئی کیمرہ، کوئی سبب نہیں، کوئی موٹر گاڑی کار نہیں۔ یہ آواز ایھا الناس تک پہنچے گی کیسے؟ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ لیکن وصال اقدس کے بعد 23 برسوں میں خادمان نبوت نے ہسپانیہ سے لے کر چائنا تک اور سائبیریا سے لے کر افریقہ تک ایک حکومت قائم کر دی جس میں نافذ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تاریخ انسانی کی سب سے بڑی سلطنت، اور ہسٹوریکلی تاریخی اعتبار سے کبھی کافر کو بھی انصاف نصیب ہوا تو اسلامی ریاست کے زیر نگی آ کر، اور گدا کے جھونپڑے سے لے کر سلطان کے محل تک وہ پیغام پہنچ گیا انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ حضرات، زمانے نے کروٹ بدلی، آگے چلیے اور لمبی چھلانگ لگائیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا، یزید سری رائے سلطنت ہوا، بیعت کے لیے کہا جانے لگا۔ مدینہ منورہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ بیعت کیجئے، انہوں نے کہا نہیں کروں گا۔ یہ وہ خانوادہ جس نے اتفاق و اتحاد کے لیے حکومت کا اختیار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا تھا، آج یزید سے انکار کیوں کر رہا ہے؟ کیا یزید نے کوئی نیا کلمہ ایجاد کر لیا، دعوی نبوت کر دیا، اسلام کا انکار کیا؟ نہیں، اعتراض یہ ہے کہ وہ شہنشاہ بننا چاہتا ہے اور اللہ اور قرآن و سنت کی بجائے اپنی مرضی نافذ کرنا چاہتا ہے، اپنی مرضی کے کام کرنا چاہتا ہے۔ اس کی تائید جگر گوشہ رسول نہیں کر سکتا۔ یہ واردات، ظالم اور مظلوم کی جنگ، حق و باطل کا مارکہ کارزار، پھرتا پھراتا گھیر کر حضرت حسین کو کربلا میں لے آیا۔ آپ اندازہ کیجئے، کافر ظالم تھا، کافر کا ظلم مٹانے کے لیے دندان مبارک قربان ہوئے، لیکن جب ایک کلمہ گونے اور مسلمانی کا دعویٰ رکھنے والے نے ظلم شیار کیا تو خاندان نبوت کے سارے گلشن نے قربانی کا راستہ اپنا لیا۔ کسی نے جوان بیٹوں کا لاشا اٹھایا ہوگا، کسی نے اپنے معصوم دودھ پیتے بچے کی موت دیکھی ہوگی، کسی نے بھائیوں کو کٹتے ضرور دیکھا ہوگا، اور کسی نے اپنے گھر کو جلتا ہوا بھی دیکھا ہوگا۔ یہ اتنے آسان مرحلے نہ تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اعتراض کیا تھا؟ ایک بیعت ہی کی تو بات تھی، سمجھوتے کی بات تھی، ماننے نہ ماننے کی بات تھی، سیاسی مصلحتی کر لیتے، مان لیتے، بعد میں مکر جاتے۔ فرمایا یہ شعار مومن کا نہیں ہے۔ ارے اس وجہ سے تو میں اختلاف کر رہا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، اور میں خود جو کہوں وہ نہ کروں، یہ مومن کا شعار نہیں ہے۔ اور باطل کے ساتھ سمجھوتا خانواد رسول کو زیب نہیں دیتا۔ بے شک حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کٹوائے، اپنے بھائی کٹوائے، اپنے جگر گوشے کٹوائے، لیکن میرا مسلک دوسرا ہے۔ میں کہتا ہوں بیٹے حسین کے نہیں تھے، یہ محمد الرسول اللہ کا خون تھا،
یہ خانوادہ رسالت پناہ تھا، یہ امانت تھی محمد الرسول اللہ کی حضرت حسین کے پاس. ارے اپنا گھر لٹواتا حسین، اس نے خاندان نبوت کا سارا چمنزار کیوں لٹوا دیا؟ کربلا کے اس مسافر نے یقیناً سوچا ہوگا، اس نے اپنے دل میں اندازہ کیا ہوگا کہ قتل کربلا اور مقتول کربلا، شہید کربلا جب بارگاہ رسالت میں پہنچے گا تو پوچھا تو جائے گا، میں کہہ سکوں گا ہے میرے حبیب، ہے میرے نانا حضور، میں نے آپ کے نظام عدل پہ سمجھوتا نہیں کیا، آپ کا خاندان قربان کر دیا. تو رسول اللہ خوش ہوں گے اور مسکرا کر کہیں گے کہ تجھے یہی زیب دیتا تھا. اگر خانوادہ رسول حرمت اسلام پر اور ایک آگ کے حق اور ابطال باطل پہ قربان ہو سکتا ہے تو اللہ کی قسم ہمارے خاندان ان کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، اور ہمیں کربلا میں اترنے پہ مجبور نہ کیا جائے، ورنہ ہم کربلا سجائیں گے اور ایسی سجائیں گے کہ صدیوں تک تاریخ کے اوراق سے خون ٹپکتا چلا جائے. میں بلا وجہ تنقید کا قائل نہیں ہوں، اور میں ہر اچھائی کو اچھائی ماننے کے لیے تیار ہوں. حکومت نے نصف صدی کے بعد موجودہ حکومت نے شریعت بل پیش کیا، میں اسے حکومت کا مستحسن اقدام سمجھتا ہوں، اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ حکومت شریعت بل پاس کرے، ملک پر شریعت حق کا نافذ کرے، اللہ کی قسم ہم بلا تنخواہ اس کے سپاہی. لیکن کیا یہ پوچھنے کی اجازت ہے کہ شریعت کیا کسی جمہوریت، کسی اسمبلی کی محتاج ہے؟ قرآن و سنت کیا کسی اسمبلی کا محتاج ہے؟ اور یہاں جمہوریت کیا ہے؟ حضور یاد رکھیے، دنیا کے جمہوری نظام جو ہیں، فرانس میں ہے، برطانیہ میں ہے، امریکہ میں ہے، جاپان میں ہے، جمہوری نظاموں میں چھوٹے چھوٹے ادارے بنا دیے گئے ہیں، ہر ادارہ خود مختار ہے اور الیکٹڈ ہے، کوئی صدر، کوئی وزیر، کوئی ایم این اے، کوئی ممبر پارلیمنٹ ان پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. کیا یہاں ایسا ہے؟ یہاں تو خدمت کمیٹی بھی بنتی ہے تو وہ بھی واپس ایم پی یا ایم این اے کی خدمت میں دے دی جاتی ہے. یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ جمہوریت کے نام پر آمریت ہے. اس کے باوجود اگر اس عامر جمہوریت کی اسمبلی بھی بل پاس کرتی ہے تو ہم اسے صد آفرین کہتے ہیں، اور ہم سینٹ کے دوستوں سے بھی، سینٹ کے بزرگوں سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ شریعت بل کو پاس کرے اور اس جملے کو مان لے کہ قرآن و سنت ول بی دی سپریم لا آف دا کنٹری. اگر نہیں مانو گے تو یہ بات یاد رکھو، تمہیں بھی کربلا سے گزرنا ہوگا، اور ہم تو پہلے کربلا میں بیٹھے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جوانیاں لٹائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے. ذرا اندازہ کیجئے، ملک کے نامور، ملک کے سیاستدان، ملک کے اکابرین کا آسما جہانگیر کی قیادت میں شریعت کے نفاذ کے خلاف لاہور جلوس نکالا گیا. آسما جہانگیر
NGOs کی قیادت کا نام ہے اور ہر NGO یہودیوں کا اڈا ہے اور جاسوسی ادارہ. اس میں نیشنل عوامی پارٹی کے اجمل خٹک صاحب. میں عجب سے گزارش کرتا ہوں، ضیاء الحق نے اسلام نافذ نہیں کیا، اسلام کا نام لیا. اجمل خٹک افغانستان چلے گئے اور 8 سال وہاں چھپے رہے. اب وہ پناہ گاہ بھی گئی. اجمل صاحب اب بھاگ کر کابل نہیں جا سکو گے. جلوس میں شریک تھی پیپلز پارٹی. میں نے پیپلز پارٹی کی قیادت کو 2 گھنٹے لگا کر اس بات پہ قائل کیا تھا کہ تم مخلوق اور خالق کے مقابلے میں کھڑا ہونا تمہارے لیے زیب نہیں دیتا. منہ کی کھاؤ گے، مٹ تو رہے ہو، رسوا ہو جاؤ گے. عام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ اگر قیادت کو سمجھ نہیں آتی تو خدا کے لیے تم بندوں سے وفا کرنے کی بجائے بندوں کے مالک سے وفا کرو. اور نئی پیدا ہونے والی ملت پارٹی، بڑے ادب و احترام سے جناب فاروق لغاری صاحب کا میں نام لیتا ہوں، ہمارے ملک کے صدر رہ چکے ہیں، لیکن مجھے خود اس بات پہ شرم آتی ہے کہ ایک آدمی جو ملک کا سربراہ رہے وہ پھر پبلک میں آئے کہ جی میں بندہ شریف ہوں، مجھے MLA بنا لو. تو فیض سوچ پر جس آدمی کی فکر رفا کا یہ عالم ہو وہ اسلام کے خلاف ہی جائے گا. اس کا شعور اسے کب یہ خبر دے گا کہ اسلام کی مخالفت صحیح نہیں ہے. اور زکوٰۃ کی پلی ہوئی تحریک انصاف، تو یار اندازہ کرو اس کا، اربوں روپے زکوٰۃ کے نام پر لوٹ لیے ملک کے اور اپنوں کی 2-2 3-3 لاکھ تنخواہیں مقرر کر دی. 2.5 کروڑ ماہوار. آج بھی شوکت خانم کینسر اسپتال کا ماہانہ بل ہے جو زکوٰۃ سے پورا ہو رہا ہے، اور انہیں شرم نہیں آتی اسلام کے خلاف جلوس میں شریک تھے. اور زکوٰۃ کھانے والوں، میں نے بنو فقی کانفرنس میں کل فقہائے پاکستان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا تھا اور سب نے بیک زبان کہا تھا کہ انہیں زکوٰۃ دینا حرام ہے. اور میں آج کے اس جلسے میں اعلان کا یہ میرا فتویٰ نہیں ہے. بنو فقی کانفرنس میں پاکستان کے برگزیدہ علماء، چنے ہوئے فقہاء جمع تھے. میں نے ان کے سامنے سٹیج پر کھڑے ہو کر یہ مسئلہ رکھا تھا کہ نفاذ اسلام کی مخالفت کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا انہیں زکوٰۃ دینا حرام ہے. تو تمہاری تو زکوٰۃ بند ہوگی، تمہارا ناطقہ بند ہو جائے گا. کروڑ پتی بیوی تو ویسے تمہارے ڈھونگے پہ لات مار گئی. حضرات گرامی، جمہوریت ہمیں کیا دے رہی ہے؟ اس ملک میں جو ظالمانہ جمہوریت ہے وہ ہمیں کیا دے رہی ہے؟ ہم حکومت کے مستحسن اقدام کی تائید تو کرتے ہیں، لیکن حکومت کی زیادتیوں پر احتجاج کرنا بھی اپنا حق اور فریضہ سمجھتے ہیں. جو حکومت مفروروں، قاتلوں اور قانون سے بھگوڑوں کی خدمت میں جا کر معاہدے کرے، اس حکومت کو برسر اقتدار رہنے کا کیا حق ہے؟ ہماری حکومت، ہمارے وزیر اعظم صاحب، ہمارے مرکزی وزراء الطاف حسین کے دروازے پہ برطانیہ تشریف لے جاتے ہیں، میٹنگ ہوتی ہے اور وہ پریزائڈ اوور کرتا ہے. ذرا اندازہ کیجئے، وزیر اعظم ساتھ ہے، مرکزی وزراء ساتھ ہے، چودھری نثار علی خان صاحب ساتھ ہیں، چودھری شجاعت حسین صاحب ساتھ ہیں. عدالتوں کا یہ حال ہے جو سپریم کورٹ کا ہوا، عدالتوں میں جان باقی نہیں ہے. اس کے باوجود الطاف حسین کو ملکی قانون کے سامنے آنے کی جرات نہیں ہو رہی. اس کے گناہ خود اتنے بھاری ہیں کہ سب کے باوجود
باوجود وہ واپس آنے کی جرات نہیں کرتا. اور ان کا عالم دیکھیے، جا جا کے اس سے مانگتے ہیں زندگی کی بھیک، جا جا کے اس سے مانگتے ہیں زندگی کی بھیک جس نے کسی کو چین سے مرنے نہیں دیا. حضرات گرامی، حکومت کے ان معاہدوں اور ان کوتاہیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکیم سعید مرحوم مغفور جیسے سر جو آنے واحد میں کاٹے تو جا سکتے ہیں، قوموں کو صدیوں میں ایسے دماغ نصیب نہیں ہوتے، دہشت گردی کا نشانہ بن گئے. قرآن و سنت سے روشن دل مولانا عبداللہ شہید کا گولیوں سے چھلنی ہو گیا. ارے معاہدہ تھا کہ مرنے والوں کو مرنے دو، لیکن حکومت کی تائید ہم تب کریں گے جب ہمارے قاتلوں کو جیل سے نکال دیا جائے، اور 1000 خونی درندے حکومت نے آزاد کر دیے. یہ جمہوریت ہے. اور میں کہتا ہوں وہ درندے حکومت سے زیادہ غیرت مند ہیں کہ انہوں نے نکل کر قوم کا سر کاٹ ڈالا. قاتل نامعلوم محمد علی جناح، لیاقت علی خان سے لے کر حکیم محمد سعید اور مولوی عبداللہ شہید تک کے قاتل نامعلوم. لیکن وقت آ رہا ہے انشاءاللہ العزیز جب اسلامی عدل نافذ ہوگا، ہر چوک میں محاسبہ ہوگا، اور ایک ایک قاتل روز اول سے لے کر آج تک تلاش کیا جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نیا نظام لائیں گے، نیا نظام لائیں گے. حضرات گرامی، آج وطن عزیز کا یہ حال ہے کہ اسلام آباد جو شیشوں کا شہر ہے، اسلام آباد جو پاکستان میں جنت نظیر ہے، اسلام آباد جہاں آبادی بے شمار اور اسلام کم کم ہے، اسلام آباد کے نالی شان اور شیشے کے بنے ہوئے بنگلوں کے درمیان سڑک پر ایک لاش ملتی ہے، کسی غیور کی لاش، کسی غیرت مند مسلمان کی لاش. اور جب پوسٹ مارٹم ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں 10 دن فاقے گزار کر یہ شخص مر گیا. آپ نے کسی کو بھوک سے مرتے دیکھا؟ 10 دن تل تل کر کے مرتا رہا. کہاں ہے وہ اسلام کے دعوے دار؟ ارے اسلام تو کہتا ہے، فاروق اعظم جیسی ہستی کہتی ہے کہ دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھوکا مر گیا، خطاب کا بیٹا پکڑا جائے گا. اور اسلام آباد کے مکینوں، صدر مملکت، وزیر اعظم صاحب، وزرائے کرام، امراء دولت، طبقہ خواص، اور تمہارے کتے یخنی پیتے اور بسکٹ کھاتے، اور اللہ کا بندہ، اللہ کا مسلمان بندہ، پاکستان کا شہری 10 دن بھوک سے تڑپتا رہا. کتنا غیور تھا، دستے سوال اس نے دراز نہ کیا، خبر لینے کو کوئی حکمران نہ پہنچا. حکم ہو جاتا ہے روٹی سستی کر دو، آٹا اسی بھاؤ خریدو، غلہ اسی بھاؤ خریدو، ٹیکس سارے وہ دو. جو روٹی پکاتا ہے تنور والا وہ بڑا رئیس ہے، وہ اس میں سے روٹی سستی کر دو، اس میں اپنے پلے سے ڈالے. کیسے ممکن ہے؟ حضرات، ہمیں کہا جاتا ہے کہ بینک سود لیتے ہیں، جھوٹ بولا جاتا ہے. آج بھی بینکوں کو سود کو نہیں دیتا. ہمارے بینک آج بھی اگر چل رہے ہیں تو اپنے منصوبوں پر چل رہے ہیں، اس لیے کہ غریب سے سود لیتے ہیں، جسے 5000 قرضہ دیتے ہیں، 10,000 دیتے ہیں، لیکن وہ سود اتنا نہیں بنتا جتنا اربوں کے قرضے لے کر لوگ اصل بھی نہیں لوٹاتے، قرضہ معاف کرا لیتے. اتنا سود نہیں بنتا جتنے بینکوں کو رقوم چھوڑنا پڑتی ہے. بینک آج بھی اپنے پروجیکٹ پہ چل رہے، تو پھر انہیں اسلامائز کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس لیے کہ یہ نظام غریب کا خون نچوڑ کر طبقہ خواص کی تجوریاں بھرتا ہے. اور اگر اسلام آ گیا تو دولت مند کو دولت تقسیم کر کے اس کو دینا پڑے گی جو محتاج اور جس کے پاس نہیں ہے.
یہ روٹی سستی کب ہوگی؟ جب آپ بینکوں کو اسلامی نظام پہ لائیں، وہ اپنے اربوں روپے کے جو قرضے معاف کیے ہیں وصول کرے، وہ اپنے قرضوں پر منافع میں حصے دار ہوں، جو منافع آئے وہ غریب کے ٹیکس اس سے دیے جائے اور غریب کو ٹیکسوں سے آزادی دی جائے۔ آج 70% ہماری معیشت میں ٹیکس شامل ہے۔ جو شخص 100 روپے کی شے خریدنے جاتا ہے اسے 30 کی ملتی ہے اور 70 ٹیکسوں میں جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، ہمیں ورلڈ بینک اور IMF دکھایا جاتا ہے۔ میں پھر سے وزیر اعظم کی تائید کرنا چاہتا ہوں، میں بھی عجیب آدمی ہوں لیکن میری مجبوری ہے، میں بھلائی کو بھلائی کہتا ہوں، برائی کو برائی کہتا ہوں۔ ایک بار وزیر اعظم نے انکار کر دیا ورلڈ بینک اور IMF کی شرائط سے، اور آپ جانتے ہیں شرائط کیا تھی؟ بجلی 40% اور مہنگی کی جائے، گیس 40% اور مہنگی کی جائے اور روپے کی قیمت 40% کم کی جائے۔ وزیر اعظم نے انکار کر دیا، بہت اچھا کیا، لیکن انکار کے پردے میں سمجھوتا نہ ہو کہ کل آپ ہمیں کہیں ہم نے 40% نہیں مانا لیکن 10% مان لیا۔ شاید وہ بے ایمان 10% منوانے کے لیے 40% کی بات کر رہے ہوں۔ لہذا اعظم سے گزارش ہے کہ حکومت نے اگر انکار کیا ہے تو اپنے اس انکار پر قائم رہ گئی بات معاشی حالات کی تو حضور آپ نے 4 اسمبلیاں تو یکے بعد دیگرے برخاست کی کہ یہ ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ آخری اسمبلی توڑی آپ نے، وہ سپریم کورٹ میں گئے، صدر مملکت نے الزام لگایا یہ لوٹ رہے ہیں، سپریم کورٹ میں گئے، اس نے کہا تم لوٹ رہے تھے، یہ درست ہے۔ آج تک ایک پائی برآمد تو نہیں کی حکومت۔ جنہوں نے لوٹا ہے ان سے کیوں واپس نہیں لیا جاتا؟ وزیر اعظم نے اعلان فرمایا تھا جاگیریں جو انگریز نے دی تھی ہم واپس لیتے ہیں، یہ اعلان حق ہے، وہ واپس کیوں نہیں لی جاتی؟ وہ جاگیریں واپس لی جائیں، لوٹ کا پیسہ واپس لیا جائے، ملک کی اکانومی درست ہو جاتی ہے، قرضے بھی اتر جاتے ہیں، معیشت بھی سدھر جاتی ہے۔ اور اگر وہ نہ لیا گیا تو آپ نے 14 کروڑ مسلمانوں کو آج تک رہن رکھ کر دولت قرضے حاصل کیے، نتیجہ کیا ہوا؟ 33 ارب ڈالر یا کم و بیش اس کے لگ بھگ 14 کروڑ پاکستانیوں پہ قرضہ ہے، اور 150 ارب ڈالر سے زائد چند سو افراد کے باہر جمع۔ وہ قرضہ بھی وہیں سے آ کر پلٹ گیا، مزید بھی لوٹ کر لے گئے، ان ظالموں سے کیوں نہیں لیا جاتا؟ جواب آتا ہے کہ قانون میں ایسے لوپ ہول ہیں، ایسی کمزوریاں ہیں۔ ارے تو اس ظالم قانون کو ختم کیوں نہیں کرتے؟ عادلانہ نظام کیوں نہیں لاتے جس میں کوئی جھول نہیں ہے، کوئی کم؟ یہی تو ہم عرض کر رہے ہیں کہ اسلام کا عادلانہ نظام لائیے جو ہر ایک کے ساتھ عدل کرے، چور کے ساتھ بھی عدل ہو اور شریف آدمی کو بھی عدل نصیب ہو۔ اب نیا تماشا دیکھیے، اللہ بھلا کرے اہل علم کا۔ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں اور ہر موضوع پہ فتویٰ دینے کے لیے دستیاب ہوتے ہیں۔ میں اگلے دن کالم پڑھ رہا تھا CTBT پر دستخط کرنے کے حق میں، سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب کا، میرے لیے وہ بہت قابل احترام ہے، عالم ہے، دینی عالم ہے، دنیاوی علوم میں مانے ہوئے آدمی ہیں، سینٹ کے رکن رکین ہیں اور حکومت کے بڑے ستون ہیں، لیکن خدا کے لیے، حکومت کی رضا کے لیے دین مصطفیٰ کو مسخ نہ کیا جائے۔ وہ دلیل دیتی ہے، فرماتے ہیں کہ CTBT پر دستخط کرنے سے منع کرنے کے لیے ہمارے ایک جرنیل نے، سابق جرنیل نے بات کی تو اس پر سوال ہوا کہ شرعی دلیل کیا ہے، تو اس نے کہا کہ دنیا سے رخصت کے وقت محمد الرسول اللہ کے گھر کی دیوار کے ساتھ 9 تلواریں تو لٹک رہی تھی، دنیاوی متاع نہیں تھا، یعنی اسلحہ تھا۔ آگے چل کر وہ لکھتے ہیں کہ وہ جنرل صاحب کو یہ پتہ نہیں کہ وقت وصال حضور کی ذرا چند سا جو کے عوض یہودی کے پاس رہن تھی،
لہذا اگر قوم کو چند ارب ڈالر مل جائے تو سی ٹی بی ٹی پہ دستخط کر دینا صحیح ہے۔ جناب پروفیسر صاحب، ذرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی تھی اور قرضہ اپنی ذات کے لیے جو لیے تھے حضور نے، سی ٹی بی ٹی پہ دستخط کر کے آپ عالم اسلام کی ایٹمی قوت نیلام نہیں کر سکتے۔ یہ کسی فرد کی ذاتی نہیں ہے۔ زرارین رکھنے سے جہاد میں فرق نہیں آ گیا تھا، صرف ایک ذرا نہیں تھی بارگاہ نبوی میں، لیکن پورے عالم اسلام میں صرف ایک ایٹمی طاقت ہے۔ حضرت موازنہ تو کیجئے، خدا کا خوف کیجئے۔ تیری بقا میری بقا، تیری بقا میری بقا، تیری بقا میری بقا۔ حضرات گرامی، میں امریکہ پر بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میری گزارشات جناب بل کلنٹن صاحب بھی سن لے۔ اگر حکومت نے سی ٹی بی ٹی پر کوئی معاہدہ کیا تو یہ قوم اس معاہدے کی ذمہ دار نہیں ہوگی۔ ایک راستہ ہے، ہم دیوار نہیں بناتے، کر دو دستخط، لیکن اگر کافر دنیا پاکستان کو ایٹامک کلب کا ممبر قبول کر لے، ہم سی ٹی بی ٹی قبول کر لیں، وہ ہمیں ایٹمی طاقت مان لیں، ہم ہر وہ ضابطۂ اخلاق مان لیں گے جو باقی ایٹمی طاقتوں پر لاگو ہوتا ہے۔ اور اگر وہ ہمیں ایٹمی طاقت ہی نہیں مانتے تو ایٹم کے لیے ہم سے کون سی پابندی کروانا چاہتے ہیں؟ میں نے پرسوں کے امریکہ کے اخبار سنے، کچھ دوستوں کی ڈیوٹی میں نے لگا رکھی ہے، وہاں سے پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ اس میں حکومت امریکہ نے بڑا لکھا ہے کہ حکومت پاکستان ہمارے ساتھ متفق ہے، وہ دستخط کرنا چاہتی ہے، بٹ دیر آر فیو ہارڈ لائنرز بیہائنڈ دا گورنمنٹ۔ حکومت کے پیچھے کوئی اوکھے اوکھے بندے ہیں، ہارڈ لائنرز۔ لیکن میں عرض کر دوں امریکہ بہادر، ہم اکیلے اوکھے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ جس نے پاکستان کے مفادات پہ بری نگاہ ڈالی، ہم اس کو بھی اوکھا کریں گے۔ حضرات گرامی، کہا یہ جاتا ہے کہ شریعت بل میں بہت سی ترمیمیں آئی، اس سے بہت سی چیزیں مستثنا کر دی گئی، اس میں سے آئینی قوانین مستثنا کر دیے گئے، فلاں ہوا فلاں ہوا۔ حضرات گرامی، یہ جملہ تو اپنی جگہ موجود ہے کہ قرآن و سنت ول بی دی سپریم لا آف دا کنٹری۔ اسمبلی نے پاس کر دیا اور سینٹ کو پاس کرنا ہوگا، اور جو شخص اس کو روکنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ آنے والے وقت میں شاید یہ زمین اسے دفن کے لیے 2 گز زمین دینے پہ تیار نہ ہو۔ جب یہ جملہ قانون بنے گا تو ان ترمیموں کو بھی اس کے سامنے رکھا جائے گا کہ کیا یہ قرآن و سنت سے مقابل تو نہیں ہے، متصادم تو نہیں ہے، اور جو ترمیم قرآن و سنت سے ٹکرائے گی وہ باطل ہوگی اور باطل کو مٹنا ہوگا۔ حضرات دامن پہ جو داغ لگا کرتے ہیں وہ بڑی مشکل سے مٹا کرتے ہیں، اور اگر دامن دل داغدار ہو جائے وہ خون شہیدہ سے دھویا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی صابن ایجاد نہیں ہوا۔ حضرات گرامی، اگر کربلا سجائی گئی تو حسین کا کوئی پیروکار بھی کربلا میں اتر آئے گا، اور پاکستان ٹی وی جو اپنے سارے پروگراموں کی بنیاد بسم اللہ سے شروع کر کے قرآنی آیت پہ ختم کرتا ہے اور سارے درمیان میں ساری فحاشی پھیلاتا ہے، اسے بھی تکبیر
تکبیر کے زمزمے گونج اٹھیں گے. اس سے بھی یہ بھی بچوں کی تعلیم کے پروگرام کیا کرے گا, یہ بھی تاریخ اسلام بتایا کرے گا, یہ بھی فقہی مسائل بتایا کرے گا, یہ بھی قرآن و حدیث کے تراجم نشر کرے گا. جب حق آئے گا تو باطل کو ہر جگہ سے بہا کر لے جائے گا. لیکن وہ جو کہا تھا کسی نے, میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا, میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا, میں حر ہوں, لشکر یزید میں ہوں. حضرات گرامی, اگر روش یہی رہی, اگر حکومت نہ سنبھلی, اگر نفاذ اسلام میں سنجیدگی نہ اختیار کی گئی, اگر کسی نے بیک آؤٹ کیا, اگر کسی نے واپس آنا چاہا, تو میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ اسے ہماری لاشوں کو روند کر گزرنا ہوگا. حضرات گرامی, دلوں کے داغ خون جگر سے دھوئے جاتے ہیں. اور کسی نے کیا خوب کہا ہے, سیماب ایسی موت کی ہے جستجو مجھے, سیماب ایسی موت کی ہے جستجو مجھے, لکھتا ہو جس میں تہبت محبوب کا وصال. ہم جینے کے لیے نہیں, مرنے کی آرزو لے کے آئے ہیں, اور ہمیں وہ موت زندگی سے عزیز ہے جو رگے جان کٹنے کے بعد محمد رسول اللہ کے قدموں میں پہنچا دی. کیا شہادت کی آرزو کے لیے تیار ہو؟ جسے شہادت کی تمنا ہے وہ موت پر بیعت کرے گا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کرے گا, اے اللہ ہم عہد کرتے ہیں, ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اے اللہ ہم عہد کرتے ہیں تیرے دین کی سربلندی کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے. اللہ آپ سب سے قبول کرے اور آپ کو یہ عظمت نصیب کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہمارے محترم یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ تھا امیر کارواں کا پیغام, اور ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ دعا کے ساتھ اس عظیم الشان انقلابی ریلی کا اختتام فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. حضرات گرامی, انتظامیہ نے ہم سے وعدے لیے, اسٹام لکھوائے, 5 لاکھ کے بانڈ لیے کہ آپ 8 بجے سے پہلے ختم کریں گے. لیکن میں انتظامیہ سے کہہ دینا چاہتا ہوں, میں حکومت سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ابھی 7:40 نہیں ہوئے اور ہم ختم کر رہے ہیں. ہم اپنے وعدوں پہ قائم رہتے ہیں. خدا کے لیے حکمرانوں, تم بھی نفاذ شریعت کے وعدے پہ قائم رہنا. والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى أصحابه آمين. اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اے اللہ ہماری خطائیں معاف فرما, اس ملک کو ہمیشہ 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 قائم رکھ,
اور اس پر دین حق کی حکومت قائم فرما اور اس کا قیام دیکھنا ہمیں نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی اصحابہ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں. ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.